امجد صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے آج امجد بھائی؟ اسلام آباد سے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ حکم کریں امجد بھائی، کیا حکم ہے؟ 2-3 سوال ہیں جی سر۔ میں کافی آپ کے پاس نظر آؤں، جی سر۔ وہ جب آپ کا نمبر آیا تو پتہ چلا 3 سال پہلے ایک دفعہ کسی گروپ میں کسی لوگوں نے وہ ہمارا آمنا سامنا کروایا تھا پہلے، بہرحال وہ گفتگو نہیں ہو سکی تھی، تو بہرحال 2 سوال ہیں یاری صاحب۔ جی سر۔ پہلا یہ ایک ذرا آپ کا موقف چاہیے مجھے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے، کہ بعض دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے دفاع میں لکھی گئی، اور اسی طرح یعنی یہ اپنا یعنی ان پہ الزام ہوتا ہے کہ شیعوں کے دفاع میں لکھی گئی یہ کتاب، اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ، خیر میں نے ابھی پڑھی ہے امامت و ملوکیت غلام حسین جاڑا صاحب، علامہ غلام حسین جاڑا صاحب، ذرا مجھے آپ کا موقف ہے۔ خلافت ملوکیت جو مودودی صاحب کی کتاب ہے اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ مودودی جی دیکھیں، ابو الاعلیٰ مودودی کوئی شیعہ عالم نہیں تھے، انہوں نے خلافت و ملوکیت شیعوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شیعوں کے دفاع میں لکھ دیں، وہ ایک غیر شیعہ عالم تھے، انہوں نے اس کتاب میں ابو بکر کی خلافت کو شرعی اور صحیح تسلیم کیا ہے، عمر کی خلافت کو شرعی اور صحیح تسلیم کیا ہے، اور عثمان کی خلافت کو شرعی اور صحیح تسلیم کیا ہے۔ بعد میں کہا کہ عثمان سے کچھ غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا، اس نے کوئی شیعوں کے مفاد میں کتاب نہیں لکھی ہے۔ شیعوں کے حمایت میں اس وقت لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت باطل ہے، ابو بکر نے خلافت سنبھالی، یہ غلط ہے، خلیفۃ و امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کی امامت ان کو تسلیم کرنی چاہیے تھی، ان کے ابو بکر کی خلافت غیر شرعی ہے، عمر کی خلافت غیر شرعی ہے، عثمان کی خلافت غیر شرعی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، عمر صاحب کی خلافت صحیح ہے، عثمان کی صحیح ہے، بس عثمان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس لیے کچھ صحابہ نے ان پہ تنقید کیا، لیکن ان کی غلطیاں اس حد تک نہیں ہیں کہ ہم ان کی مذمت کر سکیں، یا ان کو جو قتل کیا گیا تھا وہ کام صحیح ہو، نہیں، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، ان سے بھی کچھ غلطیاں ہو گئی، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا تو اس میں تشیع کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تھوڑا سا اور وضاحت کر دیں کہ انہوں نے تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جیسے غلام حسین جاڑا صاحب کہتے ہیں، انہوں نے، آپ نے پڑھی ہوگی لازمی، آپ صاحب مطالعہ ہیں، اور وہ کتاب آپ نے جاڑا صاحب کی پڑھی ہوگی، امامت و ملوکیت در جواب خلافت و ملوکیت، اس میں تو انہوں نے واضح پوری کتاب میں رد کیا اور بڑا صحیح لکھا ہے کہ یہ تو دفاع انہوں نے کیا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا، یعنی جو ابو بکر، عمر، عثمان اور سیدنا معاویہ، ہم تو غیر اہل سنت تو ان کا احترام کرتے ہیں، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ دفاع میں لکھی گئی تھی؟ آپ کی رائے اس میں، یعنی وہ صحابہ کے دفاع میں، یا آپ کی کوئی ایسا آپ امید؟ دیکھیں، ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے بالکل اس میں ابو بکر، عمر، عثمان کی دفاع کی ہے، معاویہ کی بھی دفاع کی ہے، اس میں ایسی کوئی، بعض جگہوں پہ انہوں نے یہ کیا کہ عثمان سے وہ جو غلطیاں اس سے وہ پردہ پوشی نہیں کر سکتے، انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ غلطیاں ان سے ہو گئی ہیں، بالکل جی، انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے بالکل دفاع کیا ہے، صفائی پیش کیا ہے۔ اب میں نے یہ کتاب بہت عرصے پہلے پڑھی ہے، آج سے بہت، جب ہم بچے تھے اس زمانے میں نے پڑھی، اس کے بعد میں نے نہیں، وہ کتاب میرے پاس ابھی تک پڑھا ہے، میں نے پھر اس کے بعد نہیں پڑھی ہے۔ جی بالکل، میں تو یہ سمجھتا تھا، میں نے تو ابھی پڑھی ہے دوبارہ، اور بڑی صحیح کر کے اسے پڑھی، اور کافی دیوبندی حضرات سے ہوا ہے مکالمہ، اور میں نے کہا یار یہ تو اہل تشیع کے حق میں نہیں ہے، ان کا مسئلہ امامت کے خلاف یہ کتاب آپ کہہ لیں، بہرحال انہوں نے نہیں ماننا اس بات پہ، ٹھیک ہے۔ اصل سوال کی طرف آتے ہیں جی یاری صاحب، میں مختصر کروں گا، امید ہے آپ سمجھ جائیں گے میرا سوال، میں ٹائم زیادہ آپ کا نہیں دوں گا۔ سید مودودی نے رسائل و مسائل کے اندر ایک جگہ لکھا ہے کہ امیدواری خلافت سیدنا علی، اور اس نے صنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، اس پہ کسی نے کہا تھا کہ سیدنا علی یہ چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کا رد کیا بڑا شدید، اور کہا ہے کہ اگر ان روایتوں کو مان لیا جائے تو یہ نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انہوں نے جو 23 سالہ محنت کی، کوشش کی، لوگ تیار کیے، ایک قرآنی معجزہ سامنے لایا اور عملی طور پر ایک اسلامی حکومت قائم کی، تو 23 سال بعد جیسی ہی رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ سارے جو ان کی ٹیم تھی وہ تو سارے منافقین تھے، ایز پر شیعہ قوانین جو ان کا عقیدہ آپ لوگوں، وہ سارے منافق تھے، رائٹ لیفٹ، ایون کے سسر بھی منافق تھے، اور انہوں نے قبضہ کر لیا
اہل بیت پہ ظلم شروع کر دیا اور وراثت بھی قبضے میں کر لی، تو باقی انہوں نے 30 سال یہی سلسلہ رہا، اس کے بعد دوسری شروع ہو گیا ملوکیت کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کافروں کو یہ تبلیغ کریں گے آپ، تو کیا آپ یہ نہیں، یعنی آپ کا تو دعویٰ یہ بنتا ہے کہ یہ تو ناکام، نعوذ باللہ، رسول اللہ ناکام گزرے، یعنی ان کی ٹیم تک ساری منافقین تھی اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ یعنی رائٹ لیفٹ سسر خاندان اور اہل بیت پہ ظلم اور سارے لوگ جو ہے ان کے ساتھ ہو گئے تھے، تو یہ ایک ناکام نبی کی نعوذ باللہ یہ تو ایک نشانی ہے۔ جب ہم کفار سے یہ بات کریں گے تو کیسے آپ کرتے ہیں یہ بات؟ تو میرے محترم ناظرین، اسلام کا دیکھیں قرآن و سنت کی طرف اگر چلے جائیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن یہ نہیں ہے کہ سب لوگوں کی وہ ہدایت کر کے جنتی بنا دیں، تاکہ اگر کچھ لوگ جنتی نہیں بنے، منافق بن گئے، اسلام سے نکل گئے، ہدایت کے راستے سے نکل گئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی ہو۔ قرآن مجید کا بار بار فرمانے لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا فریضہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جنتی بنائیں۔ جنتی بنانا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ نہیں ہے، کہ اگر لوگ جنتی نہیں بنے، منافق بن گئے، تو ایک فیل نبی ہیں۔ سب انبیاء علیہ السلام کا کام یہ ہے وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، ہدایت کو، ایمان کو، قرآن کے میسج کو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو پیغام ہے، زندگی کا راستہ ہے، عقائد میں، عمل میں، اخلاق میں، اس کو واضح تک پہنچا دے۔ اب کوئی مان لے کوئی نہ مانے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی یا ناکامی ثابت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہے کہ انہوں نے پہنچا دی، کیونکہ مشن کیا ہے ان کا؟ اللہ کی جانب سے جو فریضہ ہے، جو واجب ہے، بلاغ مبین، واضح طور پہ پہنچا دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام کے امتوں نے ان انبیاء کے زندگی میں ان سے مخالفت کی، بعض نے ان کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بڑی مشہور ہے۔ ہارون کی جب وفات ہو گئی ہے، بنی اسرائیل جو خود سب صحابی موسیٰ تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دی کہ تم نے ہارون کو قتل کیا، تو وہ نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس سے حسادت کی وجہ سے۔ تو اس طرح تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں قرآن مجید کا فرمان کیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجا ہے، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انبیاء سنا دیں اختلافی مسائل میں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، سب انبیاء کی ایک کہانی ہے کہ جن لوگوں کو بینات مل گئے ہیں، انہوں نے ہی ان بینات میں اختلاف کیا۔ کس لیے اختلاف کیے؟ بغیا بینہم، دنیا طلبی کے سبب، دنیا طلبی کے سبب۔ تو یہ میرے محترم بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ صحابہ اگر دنیا طلبی کرتے ہیں، صحابہ اگر خطا کرتے ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے ایک عمر تبلیغ کیا، صرف ان کی 2 بیٹی مسلمان ہو گئے، بس امتیوں میں سے ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اب کوئی کہہ دے یہ تو بڑا ہی نستجیر باللہ ناکام نبی تھے، نہیں، کوئی ناکام، امت ناکام ہے، ان کی امت، ان کی ملعون امت ہے، کیونکہ انہوں نے نبی بھی دیکھا، نبی کے معجزے بھی دیکھے، نبی کا وحی بھی دیکھا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم میں گئے تھے، اتنا بڑا معجزہ انہوں نے کر کے دکھایا کہ ان کو آگ میں ڈالا، وہ آگ اس کے قریب لوگ جا نہیں سکتے تھے نا، ان کو منجنیق کے ذریعے، کیٹاپلٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، دور سے آگ میں پھینکا، کیونکہ قریب نہیں جا سکتے تھے کوئی، وہ آگ ان کو نہیں جلا سکا، اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لائے، نہ نمرود ایمان لائے، نہ قوم والے ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اپنا بستر بوریاں جمع کر کے وہاں سے نکل گئے، اپنے قوم سے آ گئے فلسطین، عراق، بابل چھوڑ کے عراق آ گئے، فلسطین آ گئے، اور کنعان فلسطین میں بسنے لگے۔ تو عرض یہ ہے میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھیں، سورہ براءت کو دیکھیں، غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو، سب کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے، آپ خود جائیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ دنیا کی تاریخ ہے، نبوت کی تاریخ ہے، سب انبیاء کی تاریخ ہے، کہ قرآن نے بتایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ،
کہ جن لوگوں پہ آیات نظر اتر آئیں، جن لوگوں پہ کتابیں نازل ہوئیں، جن لوگوں نے معجزات دیکھے، جنہوں نے انبیاء دیکھے، انہوں نے ہی بغیم بینہم، دنیا طلبی کے چکر میں، دنیا کے ہوس میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اب مودودی صاحب نے اگر یہ کہا ہو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر نامزد امامت تھے، ان پہ ظلم ہوا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ نامزد نہیں تھے، وہ نامزد وہ منصوب تھے۔ یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء چاپ دار الفکر، جزء ثالث۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث صحیح ہے، حاکم بھی کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ حاکم صفحہ نمبر 334، حدیث نمبر 4675، هذا حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح الاسناد ہے 4675۔ ذہبی بھی کہتا ہے صحیح ہے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، عائشہ، خالد ابن ولید، ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جس نے میری طاعت کی ہے اس نے اللہ کی طاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی۔ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، اور آپ میں سے جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کیا۔ ومن عصا علیا فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی عصیان کی اس نے میری عصیان کی ہے۔ یہ سریع نص امامت میں کہ سب صحابہ پر حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طاعت واجب تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کا، اور مخالفت حرام ہے، عصیان حرام ہے، جس طرح اللہ اور رسول کی عصیان حرام ہے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا ہے، یہ تو آپ ہی کے کتابوں میں، یہ مختلف اسانید کے ساتھ مختلف کتب میں موجود ہے۔ یہ کتاب ہے المعجم فی اسامی الشیوخ ابی بکر الاسماعیلی، متوفى سنہ 371، سنہ 1990 میں چھپی ہے۔ اس نے بھی روایت کیا، من اطاعنی فقد من، یا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، من اطاعک اطاعنی ومن اطاعنی اطاع اللہ ومن عصاک فقد عصانی۔ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک اور حدیث آپ کو دکھائیں۔ میں ایک سوال کر لوں اور تھوڑا سا اس میں۔ جی سر، جی سر، بالکل۔